پر جبر کرنا پڑے. کوئی معاملہ تھا، فیصلہ ہوا ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے، لیکن فیصلہ ہے، امیر کا حکم ہے، اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے لیے، ماننا ہوگا. اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں. وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيَّ، چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں، دیٹ از دی مین تھنگ. جماعتوں کا بیڑا غرق تو ہوتا ہے اس چیز سے. آپ نے اس کو کیوں بنا دیا؟ میں پرانا آدمی، میں سینئر آدمی، آپ نے زید ابن حارثہ کو بنا دیا. یہ تو آزاد شدہ غلام ہے. بڑے بڑے جلیل القدر جو ہیں قریش کے سردار اس کے تحت جائیں گے. حضور کا چچا زاد بھائی ساتھ ہے. زید شہید ہوئے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی طالب، he was under him. پھر آخری لشکر میں آپ نے اسامہ کو بنا دیا، اور ستم بالا ہے ستم. ینگ مین، اس کی کمانڈ میں آپ دے رہے ہیں کبار صحابہ کو. It's your prerogative. To whomsoever you give the office, it's your prerogative. We are not going to question it. کبھی نہیں آپ پر اعتراض کریں. عَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْهَا، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح دیں. وَعَلَىٰ لَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ لَهُ، جس کو آپ ذمہ دار امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں، کوآپریٹ کریں گے. وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیں گے، زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خام خواہ کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی. نہیں، I won't withhold my opinion. وہ میں بیان کروں. Complete constitution of حزب اللہ، ایک حدیث. بہرحال اب آخری بات کی طرف میں آ رہا ہوں. ذرا پھر گن لیجئے کہاں سے ہم چلے تھے. 100 بات کی ایک بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت پورا کر دو، نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، سب کچھ. ان میں تو یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے تو جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، جتنا اور ایگزرٹ کریں گے اتنا نمبر زیادہ آتے جائیں گے. وہ پھر رشد بھی ہوگا، سعادت بھی ہوگی، فوز بھی ہوگی، فلاح بھی ہوگی. بٹ منیمم نجات. عبادت کے 2 اجزاء لازم، جسم کے مانند ویزیبل جز، ٹوٹل اوبیڈینس. روح کے مانند اس کی اصل اسپرٹ، اللہ کی محبت. اوبیڈینس اور محبت میں اللہ اور رسول دونوں یکجا. نظری طور پر اللہ اول، رسول ثانی. عملاً رسول اول، اللہ ثانی. اوبیڈینس میں غلطی ہو جائے وقتی طور پر، غیر شعوری طور پر، بھول میں، چوک میں، جذبات کے طوفان میں، وقتی طور پر ماحول سے اثر انداز ہو کر، ٹھیک ہے، فوراً توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. ایک گناہ بھی اگر مستقلاً جان بوجھ کر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو یہ بگ زیرو ہے، سارا بقیہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہے. 3 چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے ہیں. دعا صرف اللہ، تعظیم کے لیے جو مظاہر ہیں، قنوت ہو، رکوع ہو، سجود ہو، صرف اللہ. اخلاص اور احتساب، مقصد ہو آپ کا اللہ کی رضا اور جزا بھی صرف اسی سے، یہ ایکسکلوسیو اللہ کے لیے تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ انفرادی اور اجتماعی یہ مختلف دائرے ہوتے ہیں. انفرادی آدمی کر سکتا ہے، چاہے دقت آتی ہے کر سکتا، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، جان پر بن جائے، کر سکتا ہو. یہ ایک دائرہ ہے. نہیں کر رہا تو ناہنجار ہے. اور ایک حصہ وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے. اور اس میں ویرینگ پروپورشنز رہیں گی. اب میں تھوڑا سا آپ کو ان ویرینگ پروپورشنز کا اور ایک مختلف نسبت و تناسب کا ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں. بعض ممالک ایسے ہیں اس روئے ارضی پر، دیکھیے، ایک ہے کسی اور اعتبار سے کسی ملک کا اچھا ہونا، برا ہونا،
کہیں بادشاہت کا نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں جو ہے بہت کرپشن ہے، کہیں رشوت زیادہ ہے، کہیں کوئی کچھ اور ہے، کچھ ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے. اس وقت میں خالی شریعت کی بات کر رہا ہوں، حلال اور حرام کی بات کر رہا ہوں. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شریعت پر عمل کرنے کا دائرہ کافی وسیع ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا پرسنل لا بھی پورا آپ کے مطابق ہے. شادی، بیاہ، نکاح، طلاق ٹوٹلی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. لا آف انہیریٹنس بھی آپ کا چل سکتا ہے. کسی درجے میں حدود اور جو ہے سزائیں، حدود و تعزیرات بھی نافذ ہیں. اگرچہ پورا نظام تو نہیں ہے، ٹوٹل تو نہیں ہے. سودی نظام ہے، معیشت یہ ہے، فلاں ہے، بادشاہت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے، ظلم ہے. لیکن یہ چیزیں انفرادی اعتبار سے دائرہ وہاں کافی وسیع ہے. اس کی مثالیں ہیں سعودی عرب، ایران آف ٹوڈے، اور مجھے زیادہ حالات معلوم نہیں ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ سوڈان آف ٹوڈے ہے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے، اور وہ میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر پاکستان ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیجیے. پرسنل لا وہ بھی آپ ویسے کہنے کو وہاں ہے قانون، لیکن یہ کہ بالفعل ایک آدمی چاہے تو اسلامی قانون پر عمل کر سکتا ہے. انہیریٹنس آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. دستور میں طے ہے حاکمیت اللہ کی. گویا کہ نظری اعتبار سے وہ ملک جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے. قرارداد مقاصد دستور کا جز بن چکی ہے. لیکن پھر نوٹ کیجیے، رشوت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ سب اپنی جگہ. میں اس میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی خود وہاں رہتے ہوئے چاہے بھوک آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس کو ہر وقت جو ہے غصہ آتا رہے، یہ کیوں ٹیلی فون کا بل جو مجھے زیادہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا، میری تو کنفرم سیٹ تھی، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ. لیکن آپ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، تکلیف اٹھا کر، مصیبت جھیل کر، پیٹ کاٹ کر، فاقہ کر کے، جو بھی ہے. بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، چھوٹا تو کر سکتے ہیں، جس میں نہ انکم ٹیکس کا معاملہ آئے گا، نہ کسی اور کی خباثت آئے گی، نہ کچھ اور ہوگا. کر تو سکتے ہیں، پیٹ پال سکتے ہیں. یہ ایک ملک ہے پاکستان. پھر یہ کہ نظری طور پر اگرچہ یہ بالفعل نہیں ہے، نظری طور پر قرارداد مقاصد، ساورنٹی belongs to اللہ. اب اس کے بعد وہ ملک آتے ہیں کہ جو خالص سیکولر ہیں، لیکن ان میں بھی میرے نزدیک ایک اعتبار سے بھارت بہت بہتر ہے. مثلا یہ کہ دو ملکوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، ایک امریکہ یا امریکہ کی طرح انگلستان اور فلانستان اور ایک بھارت. سیکولر ہے لیکن کم سے کم آج کی تاریخ تک مسلمانان بھارت نے اپنا پرسنل لا محفوظ رکھا. I salute them. In the face of maximum hardship. کٹر ہندو تلا ہوا ہے کہ یہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. It's very logical. ان کی بات بڑی منطقی ہے. جب قوم آپ کہتے ہیں ایک ہے، آپ سارے جو ہے سیاسی حقوق وہی لینا چاہتے ہیں کہ جو ہندوؤں کو حاصل ہے، تو اگر قوم ایک ہے تو سیکولرزم کا تقاضا تو یہ ہے کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. Why this separate family law? وہاں کوئی عورت برقع لے سکتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عورتیں برقعے میں ہندوستان میں آج نظر آ جائیں گی، پوری دنیا میں کسی اور ملک میں نظر نہیں آئے گی. Go and see حیدرآباد کا کرنا. I've seen it. پاکستان میں تو برقعے کا نام و نشان بڑا ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. کون؟ وہ تو فرسودگی کی علامت تھی، غربت کی علامت تھی.